الرحمن الرحیم خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. وقال الله تعالى في مقام آخر وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. صدق الله وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. آیت کریمہ کی فضیلتیں اور برکتیں حاصل کرنے سے پہلے آئیے ہم اور آپ انتہائی محبت و عقیدت کے ساتھ حضور سرکار مصطفیٰ احمد مجتبیٰ محمد سب کے لیے عام نہیں کی جاتا. آپ کے پاس کوئی خاص مال ہو تو آپ ہر ایک کو دیں گے, خاص کو دیتے ہیں. اسی طریقے سے یہ سعادت بھی خاص چیز ہے, خاص نعمت ہے, سب کو تھوڑے دی جاتی ہے. آپ لوگوں کو اللہ نے بلا لیا تو اس کا احسان, اس کا کرم ہے, آپ کو اس نعمت سے مشرف کرے. درود پاک ہے اللہم صلی علی محمد وآلہ بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرات گرامی قدر, رہبر انسانیت, سپہ سالار بنی نوع انسان, نور مجسم حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ زندگی سے, اخلاق کریمانہ کے باب سے میں کچھ چیزیں آپ کے سامنے پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں گا, جسے انشاءاللہ تعالی اس دستار جمیل کی برکتوں سے مجھے امید ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو اخلاق رضائع سے نکال کر اخلاق حسنہ سے مزین ہونے کا حوصلہ پیدا فرما دے. اور جو لوگ فسق و فجور, کفر و طغیان کی گہرائیوں میں گرے پڑے ہیں, اللہ پاک ان کو مقام رفیع سے آشنابند کر دے. حضرات گرامی قدر, حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں 2-3 باتیں خاص طور پہ موجود تھیں. آپ میری بات میں زیادہ, تقریر میں زیادہ آپ نعرہ اللہ لگائیں, کوئی فرق نہیں پڑتا. نعرے والی تقریر میری نہیں ہوتی, نارمل والی تقریر ہوتی ہے. لیکن بس غور سنیے گا, موبائل میں اپنے آپ کو مجبور مت کریے گا اور ایک دوسرے سے بات مت کریے گا. انشاءاللہ تعالیٰ آپ سب ایک میسج لے کر اٹھیں گے. حضرات گرامی قدر, حضور علیہ السلام نے تو اللہ پاک نے 3 چیزوں کا خاص طور پہ مجموعہ بنایا. ایک چیز تھی وصف, ایک چیز تھا علم. کیا تھا؟ علم. دوسرا تھا عفو اور تیسرا تھا صبر. پورے عالم میں اسلام کو پہچاننے والا کوئی نہیں تھا. اللہ پاک نے جب اسلام کو پہچانوانا چاہا, حضور کو کے تھرو اسلام کی تبلیغ کروانی چاہیے, تو 3 چیزیں عطا فرمائی. معلوم ہوا کہ اسلام کو اثر نو اگر پھیلانا ہو تب بھی ان 3 چیزوں کی ضرورت پڑے گی, اور اسلام اگر پھیلنا رک جائے, دوبارہ اسٹارٹ کرنا ہو تب بھی ان 3 چیزوں کی ضرورت پڑے گی. اور اسلام اپنے گھر کا اپنا بچانا ہو تب بھی ان 3 چیزوں کی ضرورت پڑے گی. کیونکہ اگر ان 3 چیزوں سے اعلیٰ کوئی چیز ہوتی تو اللہ پاک اپنے محبوب کو اس سے بھی لیس فرماتا. جو حالات تکلیف پہنچاتے ہیں آج آپ دیکھ رہے ہیں, کوئی بتانے کی ضرورت نہیں ہے. تکلیف پہنچانے والے اور اذیت رسا جو حالات ہیں, ان کے سامنے اپنے نفس کو بہت مضبوطی سے پکڑ لیں. اب 2 منٹ میں برام گرفتہ ہو جاتا ہے نا کہ بس اب ہم نکل رہے ہیں روڈ پہ, ہم ایسا کر دیں گے ویسا کر دیں گے. تو اپنے نفس کو بالکل کنٹرول میں رکھنا اور اپنی عقل کے سامنے سر تسلیم خم کر دینا. یعنی جو آپ کی عقل کہہ رہی ہے, جو آپ کی حکمت کہہ رہی ہے, جو آپ کی دانائی کہہ رہی ہے, اس کے سامنے سر تسلیم خم کر دیجئے. اس کو صبر. تو صبر کی 2 قسمیں ہیں, صبر کے 2 حصے ہیں. ایک حصے کا نام کیا ہے کہ اپنے نفس کو برانگیختہ ہونے سے بچانا ہے. بہت غور سننے کا, بہت پوائنٹ کی بات بتا رہے ہیں. اکثر لوگ اس خلجان میں رہتے ہیں کہ صبر کا مطلب یہ ہے کہ بس چپ کے بیٹھے رہو, صبر کا مطلب یہ ہے بس جواب نہ دو, صبر کا مطلب یہ ہے کہ بس ان کے غصے کے گھونٹ پی کر صبر کر کے بیٹھ جاؤ. نہیں, ہرگز صبر کا مطلب صرف یہ نہیں ہے. صبر 2 چیزوں سے مل کر بنا ہے. ایک یہ ہے کہ جب کوئی مشتعل انگیز بات سامنے آ جائے تو اپنے نفس پر قابو رکھیں, اس پر کامل باغدور رکھیں. اور دوسری چیز یہ ہے کہ آپ اپنی عقل کے سامنے سر تسلیم خم کر دیں, یعنی حکمت سے کام لیں. یعنی حکمت سے کام لیں. میرے ساتھ تو یاد ہوگا یہ بات, ہمیشہ کام آئے گی. صبر کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے نفس کو آؤٹ آف کنٹرول نہ ہونے دیں اور حکمت سے کام بھی لیں. یہ
دو چیزوں کے مجموعے کا نام صبر ہے. اگر کسی نے قوم میں یہ پھیلا دیا ہے کہ صبر کا نام صرف ایک ہے کہ بس خون کے گھونٹ پیتے ہوئے زندگی بسر کر جاؤ، یہ صبر ہے، تو یہ صبر نہیں ہے، یہ ناقص ہے. صبر اصل میں وہ ہے کہ اس میں حکمت بھی اختیار کی ہے. حضرات گرامی قدر، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ان تمام کا جامع بنا کر اللہ پاک نے مبعوث فرمایا ہے. آپ کو بتا دیں جنگ احد میں جب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا دندان مبارک شہید ہو گیا اور یہاں تک کہ آپ کے چہرے پر زخم آ گئے، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی کنڈیشن دیکھ کر صحابہ کرام کو از حد تکلیف ہوئی، بہت زیادہ آپ کو تکلیف ہوئی. عرض گزار ہوئے پیارے مصطفیٰ آپ خدا کی بارگاہ میں عرض گزار ہو جائیں، دعا کر دیں ان کے لیے ہلاکت کی دعا کر دیں، بس دعا کر دیں اللہ پاک ان کو اپنے چہرے سے 2 منٹ میں ملیا میٹ کر دے گا. اللہ اکبر. اللہ کے پیارے حبیب نے فرمایا میرے جانثار صحابہ میں لعنت کرنے کے لیے تھوڑے بھیجا گیا ہوں. آپ کے اگر بدن میں خراش آ جائے اس عالم میں آپ اپنے دشمن کے لیے ذرا برابر دعا نہیں کر سکتے، نرمی نہیں کر سکتے، لیکن اس کے باوجود میرے مصطفیٰ کو دیکھو چاہیے تو تھا کہ بد دعا کرتے، لیکن فرما رہے ہیں اے میرے صحابہ میں بد دعا کرنے کے لیے لعنت کرنے کے لیے تھوڑے بھیجا گیا ہوں، بلکہ میں تو امن کا داعی بنا کر اور رحمت بنا کر رحمت بنا کر بھیجا گیا ہوں. وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. پھر آپ اس ارشاد کے بعد متوجہ ہو گئے اپنے رب کی بارگاہ میں اور بجائے ان کی ہلاکت اور بربادی کے دعا کرنے کے آپ عرضگزار ہوئے باری تعالیٰ یہ میری قوم ہے، یہ مجھے پہچانتی نہیں، میری ہدایت عطا فرما. اللہ شاء. آپ دیکھیں جب ایسا معاملہ ہوتا ہے کہ کوئی کسی نے غلط کام کر دیا تو آپ اس کا عذر لے کر جاتے ہیں کسی بھی بارگاہ میں، مثال کے طور پہ پولیس کے یہاں گئے، تھانے گئے، ڈی ایم کے یہاں گئے، چھوٹا معاملہ ہے، کوئی آپس میں حل کرنے والا معاملہ ہے، اپنے خاندان میں جو بڑا ہے اس کے یہاں چلے گئے، علاقے کا معاملہ ہے، کسی بڑے عالم کے پاس چلے گئے، حضور غازی اسلام کے پاس چلے گئے، تو کیا کرتے ہیں آپ کو؟ یہی کرتے ہیں نا، کسی ساتھی کو لے کر جاتے ہیں کہ ہاں تھوڑا سا ہمارا عذر پیش کر دینا کہ تھوڑا سا مسلم دماغ ہمارا صحیح نہیں تھا، اس سے ویسے ہم نے ایسا کر دیا. حضور علیہ السلام اس مشفقانہ تیور کا بھی اظہار فرما رہے ہیں. اللہ کی بارگاہ میں عرضگزار ہوئے باری تعالیٰ کہ میری قوم ہے اس کو ہدایت عطا فرما، اس لیے یہ مجھے جانتی نہیں ہے اس لیے مجھ پر ظلم کر رہی ہے، اگر یہ مجھے جانتی ہوتی تو ہرگز مجھ پر ظلم نہ کرے. یعنی عرضگزار بھی ہیں اور عذر خواہ بھی ہیں. یہ میرے مصطفیٰ کا کفر تھا، درگزر تھا. حضرات گرامی قدر ایک مرتبہ حضور علیہ السلام مقام جارانہ میں تشریف فرما تھے. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو روایت کرتے ہیں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک چادر تھی، چادر پہ کچھ چاندی رکھی ہوئی تھی. حضور علیہ السلام اس چاندی کو لوگوں میں تقسیم بعد میں فیوچر میں کام آئے گا، حالات کیسے کو جانتے ہیں فیوچر میں کام آئے گا، لیکن مصطفیٰ جان رحمت جن کو ہر ایک چیز کا اختیار ہے چاہتے تو رکھ لیتے، کوئی وہ کرنے والا نہ ہوتا، کوئی گناہ بھی نہ ہوتا، لیکن مصطفیٰ نے اس کو تقسیم کرنا شروع کیا. تقسیم فرما رہے ہیں لیکن میرے مصطفیٰ حکمت سے تقسیم فرماتے تھے. کیسے فرماتے تھے؟ حکمت سے تقسیم فرماتے تھے. اب دیکھیے ایسا ہوتا ہے، حکمت کا تقاضا ایسا ہوتا ہے کہ مثال کے طور پر آپ نے کسی کو آج کچھ دے دیا تو کل جب وہ آئے گا آپ کچھ بانٹیں گے تو ممکن ہے کہ اس کو کم دیں یا ممکن ہے کہ اس کو نہ دیں. اور جو لوگ زیادہ مستحق آ رہے ہیں اگر وہ آج آیا ہے کل بھی آ جائے تو ممکن ہے آپ دے دیں، زیادہ دے دیں. حکمت کا تقاضا یہ ہے کہ حالات کو دیکھ کر اس حساب سے فیصلے لیے جائیں. تو مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اسی حساب سے بانٹ رہے تھے، کسی کو کم کسی کو زیادہ. تو ایک شخص کھڑا ہو گیا مجلس میں، منافق کا کھڑا ہوا، کہا اے محمد انصاف سے کام لیجیے، انصاف سے کام لیجیے. مصطفیٰ جان رحمت علیہ الصلوۃ والتسلیم فرماتے ہیں تیرا کھانا خراب ہو، ارے بتا اگر میں انصاف سے کام نہیں لوں گا تو روئے زمین پر کون پیدا ہو گیا جو انصاف سے کام لے. اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو وہاں پہ تشریف فرما تھے، آپ نے اجازت چاہیے مصطفیٰ جان رحمت ہمیں اجازت عطا فرمائیں، میں اس کو کیفر کردار تک پہنچا دیتا ہوں. معلوم ہوا کہ جو حضور کی شان میں، بہت غور سے سنیے گا امپورٹنٹ پوائنٹ بتا رہا ہوں، حضور کی شان میں جو اعتراض کرے وہ گستاخی شمار کی جاتی ہے. اسی لیے حضرت عمر کو برداشت نہیں ہوا، کہا کہ مصطفیٰ جان رحمت اجازت دے دیں میں اس کو کیفر کردار تک پہنچا دیتا ہوں. تو حضور نے پھر حکمت سے کام لیا، حکمت کو واضح کرنا ہو، حکمت سے پھر کام لیا. آپ نے فرمایا نہیں عمر آپ جانتے نہیں ابھی لوگ کل یہ کہیں گے کہ مصطفیٰ تو اپنے صحابہ کو بھی قتل کروانے لگے. اب لوگوں کو کیا معلوم کہ مسلمان ہیں کہ منافق ہے؟ اب منافق مسلمان ہوتا ہے کہ صحابی ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا، لوگوں کو نہیں معلوم، تو لوگ بدگمانی کا شکار ہوں گے، اس لیے اس کو رہنے دیا.
اس کے بعد مصطفیٰ نے بہت امپورٹنٹ بات فرمائی، غور فرمائے، آپ نے فرمایا انہو واصحابہ یقرؤون القرآن ولا یجاوز قلوبہم ولا حناجرہم۔ آقا فرماتے ہیں اے میرے عمر، اے میرے صحابہ، انہو واصحابہ، یہ اور اس کے ساتھی جو ہوں گے نا، یقرؤون القرآن، قرآن تو پڑھیں گے، قرآن پڑھیں گے، تو ہر قرآن پڑھنے والے کو آپ اس پر قیاس کیجئے گا، قرآن تو پڑھیں گے ولا یجاوز قلوبہم، اور ان کے حلق سے قرآن نیچے نہیں اترے گا، ان کے حلق سے قرآن نیچے نہیں اترے گا، ولا حناجرہم، اور ان کے اندر جائے گا نہیں، یعنی قرآن تو پڑھیں گے، قرآن کا پیغام ان کے دل میں راسخ نہیں ہوگا، قرآن کا اثر ان کے دل پر راسخ نہیں ہوگا۔ اسی لیے ہر اچھے لہن سے قرآن پڑھنے والے کو، اچھے انداز سے قرآن پڑھنے والے کو آپ یہ مت سمجھیں کہ وہ حاکم پر ہوگا، ہو سکتا ہے کہ وہ اسی حدیث مبارکہ کا مصداق ہو، قرآن کو اچھا پڑھ رہا ہو لیکن دل میں ابھی ایمان اترا نہ ہو، انشاءاللہ وہ پھر کبھی آتا ہے۔ اس لیے اس چیز کو بہت دھیان سے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ حضرات گرامی قدر، حضور علیہ السلام کا علم کس انداز کا تھا بتا دوں آپ کو۔ ایک عورت تھی جو یابا گوئی میں بڑی مصروف تھی، بڑی معروف تھی، اور کوئی شخص کوئی بھی مرد گزر جائے اس کے پاس سے تو اس سے کوئی بھی بات بے تکلف کر سکتی تھی، جیسی بھی بات وہ کر سکتی تھی۔ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سامنے سے اس کا گزر ہوا، حضور علیہ السلام شریر تناؤ فرما رہے تھے، ایک طریقے کی ڈش تھی اس ٹائم کی، آپ تناؤ فرما رہے تھے۔ اس نے کہا کیونکہ حضور علیہ السلام سنت کے انداز میں بیٹھے تھے، ایک اکڑوں میں بیٹھے ہوں گے یا جو بھی انداز کھانے کا ہوتا ہے، میں بتا نہیں سکتا پریکٹیکل آپ کو یہاں پر، آپ تو جانتے ہیں، تو اس انداز میں بیٹھے ہوں گے تو وہاں پہ خراب سمجھا جاتا تھا، کیونکہ سنت لائے تھے، سنت میں عاجزی ہے، انکساری ہے، نفس کو توڑنا شامل ہوتا ہے، تو جو بڑے بڑے روزہ جس انداز کو اختیار کرتے تھے اس انداز کے خلاف حضور نے اختیار کیا، وہ سنت قرار دیا گیا۔ حضور علیہ السلام اس کے انداز میں بیٹھے ہوئے شریر تناؤ فرما رہے تھے، تو اس سے رہا نہ گیا، بڑی زیادہ بولنے والی عورت تھی، اس نے کہا دیکھو غلاموں کی طرح بیٹھے ہیں، غلاموں کی طرح کھا رہے ہیں۔ آپ ہم کو اگر کوئی مجلس میں بیٹھے ہوئے ہوں ہم لوگ اور کوئی آ کر ایسی بات کہہ کے چلا جائے، بتائیے کیا حال کریں گے؟ اگر ماریں گے نہیں، ڈانٹیں گے نہیں تو بعد میں اتنی غیبت کریں گے، اتنی غیبت کریں گے کہ اپنی ہو سکتا ہے 10 سال کی عبادت اس کے نام کریں گے، کیونکہ غیبت سے عبادت ٹرانسفر ہو جاتی ہے نا، تو ہو سکتا ہے آپ سے کئی سالوں کی عبادت آپ اس کے نام اعمال میں ڈالیں۔ اس لیے حضور نے فرمایا سب بالکل سب فرمایا، تو ہے گرا بن گیا صبر کے، آپ نے فرمایا ایو اپن آپ تو منی، عورت مجھ سے بڑا غلام تو کون پائے گا؟ اللہ اکبر کبیرہ، یعنی اس کو ایکسپٹ کر دیا، بالکل سکون اختیار کیا اور اس سے اچھا جواب دیا۔ پھر اس نے کہا دیکھو دیکھو اکیلے اکیلے کھا رہے ہیں، پھوٹ بھی نہیں رہے، اکیلے اکیلے کھا رہے ہیں، پھوٹ بھی نہیں رہے۔ مصطفیٰ نے کہا کہ آ کے تم بھی کھا لو، تو اس نے کہا کہ ایسے نہیں کھاؤں گی، آپ اپنے ہاتھ سے دیجیے تو کھاؤں گی۔ حضور پھر صبر کر گئے اور پھر ہاتھ سے نکالا، اس کا شریر حوالے کر دیا، اس نے کہا نہیں ایسے ایسے نہیں کھاؤں گی، آپ کے منہ میں جو ہے اس کو نکال کر دیجیے تب کھاؤں گی۔ یعنی حضور علیہ السلام کی شان میں یاوا گوئی تو کر رہی تھی لیکن دل میں عزت ضرور تھی، حضور کو امین و صادق ضرور مانتی تھی، حضور کے لقمے کو متبرک ضرور سمجھتی تھی، تبھی اس نے کہا کہ جو آپ کے منہ میں ہے وہ دیجیے، میں وہ ایکسپٹ کروں گا۔ اللہ اکبر، حضور نے اپنے حلق کا لقمہ نکال کر اس کو دے دیا، جو کھانا تھا وہ متبرک لقمہ اس کے حلق سے نیچے اترتا ہے اور اس کی دل کی دنیا بدل جاتی ہے اور ہمیشہ کے لیے بدعمل میں چھوڑ دیتی ہے، بداخلاقیوں کو اس نے چھوڑ دیا، ہمیشہ کے لیے تمام چیزیں اس کے دل سے رخصت ہو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضرات گرامی قدر، یہ تمام چیزیں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ سے سیکھنے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو عرب کے اکھڑ مزاج لوگ تھے، ہر قوم میں ہوتے ہیں اکھڑ مزاج لوگ، گنوار لوگ، حضور علیہ السلام کو ستانے میں کوئی کسر باقی نہ رکھتے تھے، صحابہ کو ستانے میں کوئی کسر اٹھا نہ رکھتے تھے، ہر ایک چیز پر عمل کر ڈالتے تھے، کسی طریقے سے دین سے باز آ جائے۔ سمجھانا یہ چاہتا ہوں، میسج یہ دینا چاہ رہا ہوں، کس طریقے سے دین ہم تک پہنچا ہے، اتنی آسانی سے دین نہیں پہنچ گیا کہ آپ کے لیے اتنا بڑھیا پروگرام کا آرگنائزیشن کر دیا گیا، آرگنائز کر دیا گیا پروگرام، اس کے باوجود آپ کو پکارا جا رہا ہے، 1 گھنٹے بعد 1.5 گھنٹے بعد آپ اس پروگرام میں شامل ہو رہے ہیں۔ آپ ذرا تصور کریں جس نے پروگرام آرگنائز کیا ہوگا اس کے دل پر کیا گزر رہی ہوگی، 1.5 گھنٹے تک وہ کس عالم میں رہا ہوگا، جو یہاں
بیان کرنے آ رہا ہے، جو یہاں نعت پڑھنے آ رہا ہے، اس کے دل پر کیا گزر رہی ہوگی؟ کیا ان کے دل نہیں ٹوٹیں گے؟ کیا وہ آپ سے کچھ چاہتے ہیں؟ وہ تو وجہ اللہ آئے ہیں، اللہ کی رضا چاہتے ہوئے آئے ہیں۔ اگر اللہ کی رضا چاہتے ہوئے نہ آتے تو یہاں 2 منٹ رک نہ سکتے، تو یہاں سے چلے جاتے، لیکن آپ لوگوں کی خیر خواہی انہیں مطلوب تھی، اس لیے آپ ٹکے رہے، اس لیے اپنے علماء کا ساتھ دیں، اپنے ائمہ کا ساتھ دیں، اور ایسی محفلوں میں ضرور شریک ہو، کیونکہ جو آپ کو ڈیٹا یوٹیوب میں ملے گا، نیٹ پہ ملے گا، وہاں آپ کو سننے کا لطف تو مل جائے گا، لیکن اس طریقے کی مجلس میں شریک ہو کر ملائکہ کے رجسٹر میں آپ کا نام ہرگز درج نہ ہو پائے گا۔ اس لیے آپ ملائکہ کے نام رجسٹر میں اپنا نام بھی درج کرائیں، ایسی محفلوں میں بکثرت شرکت کیا کریں۔ حضرات گرامی قدر، میں بتا دوں حضور علیہ السلام کی زندگی میں ایسے کئی واقعات آئے کہ ایسا لگتا تھا کہ بس اب پوری دنیا ختم ہو چکی ہے، اب حضور بھی سب کا دامن چھوڑ دیں گے اور اب رحمت خدا بندی ان پر آ گرے گا، وہ تباہ برباد اور ہلاک ہو جائیں گے، لیکن مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے سب اور استقلال کے ساتھ کام لیا کہ آپ نے تمام مکہ کو فتح کر لیا، بلکہ پوری دنیا کو آپ نے۔ حضرات گرامی قدر، غورث بن حارث نام کا ایک منافق ہے، حضور علیہ السلام ایک جنگ سے واپس آ رہے تھے، کچھ صحابہ بھی جو بھی ساتھ میں تھے ساتھ میں تھے، تو حضور علیہ السلام نے دیکھا صحابہ بہت تھک چکے ہیں، دوپہر کا وقت ہے، چلچلاتی دھوپ ہے اور حضور کے بیڑے پڑ رہے ہیں، مئی جون میں جیسا ہوتا ہے آپ تصور کر لیں، کچھ سمجھانے کی ضرورت نہیں ہوتی، پڑ رہے ہیں۔ مصطفیٰ نے احساس کر لیا، دیکھا سامنے کچھ پیڑ ہیں، ان کا سایہ بڑا گھنا ہوا ہے، آپ نے فرمایا صحابہ جاؤ اس کے نیچے قیام کر لو، آرام کرو، آرام کر لو۔ صحابہ کو حکم دیا اور خود بھی آرام فرمانے لگے، ایک پیڑ کے نیچے آرام فرما رہے تھے، تھکے ہوئے تھے، نیند لگ گئی، آنکھ بند ہو گئی، اتنی دیر میں غورث بن حارث نام کا مشرک آیا ہے، دیکھا حضور آرام فرما رہے ہیں اور تنہائی کا عالم ہے، صحابہ بھی اگل بگل نہیں ہے، تو تنہائی سے فائدہ اٹھانے کے لیے اس نے کیا کیا؟ اس نے اپنی تلوار پہ نیام کر دی، اللہ اکبر، تلوار پہ نیام کی اور اس کو لہرانے لگا۔ مصطفیٰ جان رحمت علیہ السلام کی آنکھیں کھل گئی، اس حال میں دیکھا کہ سامنے کھڑا ہے، تلوار لہرا رہا ہے، جیسے ہی حضور کو دیکھا کہ آنکھیں کھل گئی، بولا میں یمنعک منی یا محمد، اے محمد آپ کو مجھ سے کون بچائے گا؟ آپ کو مجھ سے کون بچا پائے گا؟ آپ تو میری زد میں ہیں، تلوار میرے ہاتھ میں ہے، آپ نیچے ہیں، کون بچائے گا؟ اللہ اکبر، میرا مصطفیٰ میرے حضور ذرہ برابر کپی کا شکار نہیں ہوئے، ذرہ برابر ڈر کا شکار نہیں ہوئے، ذرہ برابر حواس باختہ نہیں ہوئے، بلکہ مصطفیٰ جان رحمت مکمل استقلال کے ساتھ بولے اللہ، میرا خدا مجھے بچائے گا۔ لفظ اللہ نکلنا تھا، خدا کا نام سن کر اس کافر کے اوپر ایسا لرزہ طاری ہو گیا کہ اس کے ہاتھ سے تلوار گر گئی۔ اللہ، تلوار گرنا تھا، حضرات گرامی قدر، تلوار گرنا تھا۔ آپ دیکھیں مصطفیٰ جان رحمت کس طریقے کے لیڈر ہیں، کس طریقے کے قائد ہیں، ہماری طرح سست نہیں تھے کہ ہاں گر گئی تو اب اس سے کچھ باتیں کریں سمجھائیں، نہیں، تلوار پھٹ سے اٹھا لیا، فرمایا میں یمنعک منی، اب تجھے مجھ سے کون بچائے گا؟ بہت چالاک تھا، اس نے کہا کن خیر آخذ یا محمد، اے محمد آپ ان میں سے ہو جائیں، اپنے اس روپ کو دھارن کر لیں جب آپ بدلہ نہیں لیا کرتے، جب آپ بدلہ نہیں لیا کرتے اس روپ کو دھارن کر لیں۔ اللہ اکبر، مصطفیٰ جان رحمت مسکرا پڑے، آپ مجھ سے وہاں سے جانے کی اجازت عطا فرمائیں۔ آپ دیکھیں اگر آپ کے تعلق اس کو بات کہہ دے یا مارنے کا ارادہ کر لے، تلوار سامنے لے کر آ جائے، گھر کے باہر بندوق دکھا دے، تو بتائیے آپ کیا حشر نہیں کریں گے؟ آپ ترنت جائیں گے، ایف آئی آر کروائیں گے، تمام طرح کی ہو سکتا ہے جھوٹی باتیں بھی لگوا کر کریں کہ ہاں اس کو مارنے کی کوشش کی لیکن وہ چوک گیا، نہیں مار سکا، اگر اس کو ڈرانے کے لیے آیا تھا، تو اس طریقے کی ہم باتیں لگا دیتے ہیں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ حکمت کا تقاضا ہے کہ آپ ایف آئی آر نہ کرائیں، ایف آئی آر کی ضرورت ہو ایف آئی آر کرائیں، لیکن اگر کوئی ایسا معاملہ ہے کہ گھر کا معاملہ ہے، بات کو سلٹ سکتا ہے، تو اپنی بات کو گھر میں حل کرنے کی کوشش کریں۔ مصطفیٰ جان رحمت علیہ السلام کی زندگی سے بہت حکمتیں ملتی ہیں۔ ہم بس حضور علیہ السلام کا نعرہ اوپری دن سے لگاتے ہیں، کیسے لگاتے ہیں؟ ہماری تعلیم، حضور کی تعلیم جو ہے ہماری دنیا کی راسخ نہیں ہو سکتی، ضرورت ہے کہ ان پروگرام میں حضور کی تعلیم کو راسخ کیا جائے تاکہ حضور علیہ السلام کی مشن کو ہم عام کر سکیں۔
ہم جہاں سے حبیب جاتے ہیں وہاں کے خانقاہ کا مشن عام کرتے رہتے ہیں، اگرچہ وہ بھی اسلامی مشن ہے، لیکن جس طریقے سے ہمارے اندر یہ بات آتی ہے کہ اپنے خانقاہ کا مشن عام کریں، اسی طریقے سے ہمارے اندر یہ بات بھی ہونی چاہیے کہ جس مصطفیٰ کا ہم کلمہ پڑھ رہے ہیں اس کا مشن بھی عام حضرات گرامی قدر۔ تو اس طریقے سے اسلام پھیلتا رہا۔ ایک مرتبہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں حضور علیہ السلام کے ساتھ تھا، ایک اعرابی آیا، حضور علیہ السلام ایک چادر اوڑھے ہوئے، جس کو آج کے زبان میں آپ کہیں شوال اوڑھے ہوئے، اس کے بعد اس کی بدتمیزی کم نہیں ہوئی۔ دراصل ہوا یہ تھا کہ جب مال غنیمت حاصل ہوتا تھا تو جتنا مال غنیمت حاصل ہوتا تو تمام چیزیں لے لی جاتی تھی۔ تو اتفاق سے اس آدمی کے لیے 2 اونٹ لے لیے گئے تھے۔ وہ کہتا ہے اے محمد، یہ جو اونٹ لے کے جا رہے ہو یہ تمہارے بھی نہیں ہے، تمہارے باپ کے بھی نہیں، یہ اونٹ ہمیں واپس کر کے جاؤ۔ جبکہ قاعدہ یہ تھا، بتا دوں آپ کو، کہ جنگ جب ہوتی تھی اگر مسلمان غالب آ جاتے تھے تو مسلمان کافروں کا مال پورا لے آتے تھے جو بھی ملتا تھا، اور اگر کافر غالب ہو جاتے تھے تو کافر مسلمانوں کا پورا مال لے کے چلے جاتے تھے۔ تو یہ پورا قاعدہ تھا، چلا آ رہا تھا، اس میں کوئی عیب کی بات نہیں تھی، وہ تمہارا لے کے جاتے تھے، تمہارا لے کے جاتے، اس انداز سے معاملہ ہوتا تھا۔ تو اس نے کہا کہ ہمارے یہ 2 اونٹ لے کر جا رہے ہو، یہ تمہارے بھی نہیں ہے، تمہارے باپ کے نہیں، تو واپس کر کے جاؤ۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو صحابہ کرام موجود تھے، ان سے رہا نہ گیا، اس کو جھلک دیا، اللہ اکبر۔ لیکن مصطفیٰ جان رحمت علیہ الصلوۃ والتسلیم نے سب کا مظاہرہ فرمایا۔ آپ نے فرمایا کہ سن، تم نے جو میرے ساتھ بدتمیزی کی ہے، تم نے مجھے کو تکلیف پہنچائی ہے چادر گھسیٹ کر، میں اس کا انتقام اس سے ضرور لوں گا۔ اللہ کون فرما رہا ہے؟ مصطفیٰ فرما رہے ہیں۔ صبر کرتے تھے، آج فرما رہے ہیں انتقام لوں گا۔ جو حکمت سے کام لیتے تھے، آج کہہ رہے ہیں انتقام لوں گا، فرماتے میں تجھے انتقام لوں گا۔ تو اس کی چالاکی دیکھیے یا اس کی حقیقت شناسی دیکھیے، کہتا ہے کہ مصطفیٰ آپ ہرگز بدلہ نہیں لیں گے، آپ ہرگز بدلہ نہیں لیں گے۔ کہا کیوں بدلہ نہیں لوں گا؟ کہا کیونکہ میں نے سنت کا ہے کہ مصطفیٰ ظلم کا بدلہ ظلم سے نہیں لیا گیا۔ جب آپ ظلم کا بدلہ ظلم سے نہیں لیتے تو مجھے آپ جگہ برابر تکلیف نہیں پہنچائیں گے۔ مصطفیٰ جان رحمت علیہ السلام کے منہ مبارک پر، وجہ اقدس پر آپ کے مسکراہٹ آ گئی، اور بعض روایتوں میں آتا ہے کہ آپ ہنس پڑے۔ آپ نے فرمایا صحابہ اس کے 2 اونٹ کنارے کر دو، اللہ اکبر، اس کے 2 اونٹ کنارے کر دو، اور ان کے 2 اونٹوں کو ایسے خالی ہاتھ مت بھیجنا، بلکہ ایک میں جو ڈال دو اور ایک میں کھجور ڈال دو، اسے واپس کرو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ میرے مصطفیٰ کا علم تھا، میرے مصطفیٰ کا صبر تھا، مصطفیٰ کی حکمت تھی، اللہ اکبر۔ اس طریقے سے اسلام آگے بڑھتا رہا۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں، حضور علیہ السلام، یہ بات میں کریے گا، ابھی رکھ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ارشاد فرماتی ہیں کہ حضور علیہ السلام نے کبھی بھی کسی پر ہاتھ نہیں اٹھایا، کبھی کسی پر بولے ہاتھ نہیں اٹھایا، نہ کسی عورت پر ہاتھ اٹھایا، جو عورت پر ہاتھ اٹھاتے ہیں وہ کان کھول کر سن رہے ہیں، نہ کبھی کسی عورت پر ہاتھ اٹھایا اور نہ کبھی کسی غلام پر ہاتھ اٹھایا۔ جو لوگ اپنے امپلائز پر ہاتھ اٹھاتے ہیں، نوکروں پر، مزدوروں پر ہاتھ اٹھاتے ہیں، کان کھول کر سن رہے ہیں۔ مگر جب اللہ کے حضور سے چھیڑ چھاڑ کرنے کی کوشش کی گئی تو مصطفیٰ نے ان کو چھوڑا نہیں، تو مصطفیٰ نے جنگ میں شرکت بھی کی ہے، مصطفیٰ نے مارکہ آرائی بھی کی ہے، مصطفیٰ نے تلوار بھی اٹھائی ہے، مصطفیٰ نے ان کو طاقت آرائی بھی کی۔ اس لیے دونوں چیزیں علیحدہ کر لیں۔ جب اپنے نفس کا معاملہ ہو تو چھوڑ دیا کریں، اور جب دین کا معاملہ ہو تو برسر اقتدار آ جایا کریں، برسر پیکار ہو جایا کریں۔ حضرت گرامی قدر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جب یہ بات کو بیان کرتی ہیں تو ان سے اچھی بات اور ان سے اچھی تفسیر اور ان سے اچھی زندگی کس نے دیکھی تھی؟ حضرت گرامی قدر اگر کبھی بھی حضور نے ہاتھ اٹھایا ہوتا تو حضرت عائشہ ضرور بیان کرتی۔ اسی طریقے سے اسلام نہیں پھیل سکا جو ہم تک آ گیا بڑی آسانی کے ساتھ، ہم کو لگتا ہے اتنی آسانی کے ساتھ نہیں آیا۔ وقت اگر اجازت دے گا تو انشاءاللہ تعالیٰ میں کچھ چیزیں ایسی بھی بیان کروں گا کہ آپ کو معلوم چلے گا واقعی میں مذہب اسلام بہت دکھ اور مصیبتیں سہنے کے بعد ہم تک پہنچا ہے۔ حضرت گرامی قدر حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک شخص پیش کیا گیا جس کے بارے میں کہا گیا کہ حضور یہ آپ کو شہید کرنا چاہتا ہے۔ کیا کرنا چاہتا تھا؟ شہید کرنا چاہتا تھا۔ جیسے مثال کے طور پر آپ میں سے کسی کے تعلق کو کہہ دے کہ بھائی ایک آدمی میں لے کر آ رہا ہوں، وہ آپ کو مارنا چاہتا ہے، مرڈر کرنا چاہتا ہے، تو پیش کر دوں گا، باقی آپ تو آپ کیا کریں گے؟
پولیس کو بول دیں گے شادی وردی میں رہنا، وہ آ رہا ہے اور اس کو ترنت کیپچر کرنا ہے. اپنے لوگوں کو بولیں گے دیکھنا کہ وہ حملہ کرے تو تھوڑا سا سنبھالنا. لیکن مصطفیٰ کی بارگاہ میں آیا، مصطفیٰ فرماتے ہیں لن ترا مت ڈرے گو، مت ڈر شخص، مت ڈر، آئے ہے مت ڈر، اس لیے کہ اگر تو اس پر عمل کرنے کی بھی کوشش کرتا تو میرا خدا تجھ کو ہرگز مجھ پر مسلط نہ فرماتا، تجھ کو ہرگز مجھ پر مسلط نہ فرماتا. اللہ اکبر کبیرہ. اس طریقے سے بات ہوتی رہی. ایک یہودی کا واقعہ یاد آتا ہے، میں بتا دوں آپ کو. اس کا نام جاد بن سانہ تھا. بہت بڑا عالم دین تھا یہودیوں کا، بہت بڑا عالم تھا. اس نے اپنی کتابوں میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے تعلق سے جتنی علامتیں پائی تھیں ان تمام علامتوں کا حضور کی ذات میں اس نے مشاہدہ کر لیا تھا. تمام علامتوں کا بولیں، تمام علامتوں کا مشاہدہ اس نے حضور کی ذات میں کر لیا تھا. لیکن وہ کہتا ہے کہ دو باتیں ایسی تھیں جن کا میں نے ابھی مشاہدہ نہیں کیا تھا. دو باتیں ایسی تھیں جن کا مشاہدہ نہیں کیا تھا. کون سی باتیں تھیں؟ وہ دو باتیں یہ تھیں، زیادہ کی جائے، ان کی کثرت کی جائے، حضور کا علم، صبر، بردباری اتنی ہی زیادہ بڑھتی چلی جاتی ہے. یہ عام انسانوں کے اندر نہیں ملے گی. مطلب ایک آدمی آیا ہے، بالکل بجڑ گاؤں سے آیا ہے، ٹھیک ہے، بہت بڑا جاہل آدمی ہے، گنوار آدمی ہے، بہت بڑا اکھڑ مزاج آدمی ہے. آپ کے سامنے جہالت سے پیش آئے، بہت برا سنا کہے تو آپ برداشت کریں گے؟ آپ کو تھوڑا سا ہم صبر کریں گے اور صبر کریں گے اور صبر کریں گے. جیسے جیسے وہ اپنا وولٹیج بڑھائے گا آپ کو وولٹیج اور بڑھتا چلا جائے گا. لیکن مصطفیٰ کا کیا تھا معاملہ؟ جتنا جتنا وولٹیج بڑھاتا تھا سامنے والا اتنا گھٹتا چلا جاتا ہے، اتنا گھٹتا چلا جاتا تھا. تو اس علامت کو دیکھنا چاہتا تھا. اس نے کہا کہ اگر آخری نبی ہوں گے تو واقعی میں ان کے اندر یہ علامت ہوگی. اس نے کیا کیا؟ کہا کہ ایسے تو ان کو آزمایا نہیں جا سکتا، ایک کام کرتے ہیں ان سے کچھ کھجوریں خرید لیتے ہیں. تو حضور علیہ السلام سے کچھ کھجوریں اس نے خرید لی اور اس کا پیمنٹ کر دیا، میں کا پیسہ دے دیا. حضور علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک ہے تم کھجوریں تو ہم سے لے رہے ہو، اب کھجوریں فلاں دن دیں گے. کس دن دیں گے؟ فلاں دن دیں گے. ایک تاریخ بتا دی کہ اس دن تم کو دیں گے کھجوریں. اب اس نے دیکھا ٹائم بیتتا گیا، ابھی 2 دن باقی ہیں اس میعاد کو پورے ہونے میں. آج ہم کا حضور کی بارگاہ میں، اللہ حضور کی بارگاہ میں آ گیا. کہتا ہے اے محمد ہمارا حق ہم کو واپس کریں، اللہ ہم کو ہمارا حق عطا کریں. ابھی 2 دن باقی ہے، اس کے باوجود اتنے دھڑلے سے کہہ رہا ہے کہ ہمارا حق ہم کو عطا کریں. اور صرف یہیں تک نہیں، اس نے حضور کی چادر مبارک اور کرتے مبارک کو تیزی کے ساتھ پکڑ رکھا. درود پاک پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا میں عرض کر رہا تھا، دیکھیے آپ کے پیش امام صاحب آگے واقعی میں اس دور میں ان سب پروگرام کو آرگنائز کرانا، اپنے 10 دن تک کے پروگراموں کو آرگنائز کرانا، ان کا پورا اہتمام کرنا، چندہ کرنا، علماء کو سنبھالنا، پروگرام آرگنائز کرنا، پرشاسن کو دیکھنا، ہر ایک چیز ایک انسان کر رہا ہے صرف ایک خلوص کہ اللہ پاک راضی ہو جائے، آپ سب کا بھلا ہو جائے. اس لیے اپنے پیش امام کی قدر کر. آپ میں سے جو لوگ جس علاقے سے بھی تعلق رکھتا ہے اپنے پیش امام کی قدر کریں. اگر اس کی دعا آپ کے حق میں نکل گئی تو میں کہتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی زندگی بھی کامیاب ہوگی، آخرت میں آپ کو نجات بھی ملتی نظر آئے گی. یہ بات میں ہوا میں نہیں کہہ رہا، واقعی اخلاص اور جلد اور بالکل دل کی گہرائیوں سے کہہ رہا ہوں. درود پاک پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد